کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پرنور ماحول کے اندر میرا عنوان غنیمت سمجھ زندگی کی بہار۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بندے کے اچھے اعمال پسند ہے۔ اکثر اعمالا اللہ کوانٹٹی کی بات نہیں کر رہا، احسن اعمالا اللہ تعالیٰ کوالٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اچھے اعمال کو پسند فرماتے ہیں۔ جس بندے کی زندگی کے اندر اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی زندگی کو ہرا بھرا فرما دے گا۔ دنیاوی زندگی کے اندر بھی اللہ نے بہار رکھی ہے تو آخرت میں بھی اللہ نے بہار رکھی ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کے اندر بہار کی قدر کی، اس کی اہمیت کو سمجھا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی بہار والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا کی زندگی کو ہی اس نے خزاں بنا لیا تو اس کی آخرت کی زندگی بھی خزاں بن جائے گی، یعنی ہری بھری زندگی نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا ہے، ایک خالق کائنات کا حکم ہے کہ خالق کائنات کی مرضی کے مطابق زندگی ہے، ایک ہماری اپنی مرضی کے مطابق زندگی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ دنیا کی عیش و عشرت یہ بہار ہے تو یہ ہماری کم عقلی ہے۔ یہاں کی عیش و عشرت بہار نہیں، اللہ اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی جو گزرتی ہے اس زندگی کو بہار والی زندگی کہتے ہیں۔ اور جس نے اسے سمجھا، اس کی قدر کی، اسے خالق کائنات آخرت میں بہار والی زندگی عطا فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی زندگی جس زندگی کو مالک بھی پسند فرماتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور آخرت جو ہے وہ آرام گاہ، انعام گاہ، یعنی قبر جو ہے وہ آرام گاہ ہے اور آخرت جو ہے وہ انعام گاہ ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا کو آرام گاہ بنایا یا انعام گاہ بنایا تو پھر آخرت جو ہے یہ انعام گاہ نہیں رہے گی۔ اس دنیا کو
اس طرح گزاریں، اس کے اندر اس طرح رہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ گزاریں۔ ایسا نہ ہو، بھائی یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے سامنے گناہ آتا ہے نا تو ہم گناہ کو سمجھتے ہیں یہ چھوٹا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں گناہ کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھ، جس کا حکم ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے۔ جس مالک کی تو نے نافرمانی کرنی ہے یا جس مالک کے حکم پہ چلنا ہے وہ ذات بہت بڑی ہے۔ جب تیرے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا، جب تیرا اپنے خالق کے اوپر ایسا ایمان آ گیا، اس کے ہر حکم کو تو نے سمجھ لیا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ تجھے بڑی سونی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو آپ نے متعدد بار یہ سنی ہے، علماء سے سنی ہے، میرے جیسے گناہگار اور طالب علم سے بھی سنی ہے، اور متعدد بار ہمارے علاقے کی شخصیت حافظ صابر علی صابر صاحب کی زبان سے بھی سنتے رہے ہیں۔ اکثر وہ نماز جنازہ جب پڑھانے کے لیے آتے تو نماز جنازہ سے پہلے یہ حدیث بیان فرماتے، اپنے آقا کی بات کو آپ کے سامنے رکھتے، اور اکثر وہ جنازے زیادہ پڑھاتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ جنازے کیوں پڑھاتے ہیں اتنے زیادہ؟ آپ کی خواہش ہوتی ہے میں اس کا بھی جنازہ پڑھاؤں، اس کا بھی پڑھاؤں۔ تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ شاید کوئی ایسی میت ہو اللہ کو بڑی پسند ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ میری بھی بخش فرما دے گا۔ نظریہ دیکھو یار، کتنا قیمتی نظریہ ہے، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سونے چاندی سے بھی زیادہ یہ قیمتی نظریہ ہے۔ خود کو آجزانہ انداز میں رکھا، کہا یار نماز جنازہ کسی کی پڑھاؤں گا تو اللہ میری بھی بخش فرما دے گا۔ اپنا مرتبہ کم نہیں ہے، اپنا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن عاجزی ہے، اپنے اندر خوف خدا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں شاید کچھ نہ کچھ سوال اٹھتے ہوں گے، لیکن باریک بینی سے دیکھیں گے، اگر کسی توجہ اور آنکھ پر عشق کی اینک لگا کر دیکھیں گے، اگر آنکھوں پر محبت بڑے چشمہ لگا کر دیکھیں گے تو پھر اس کی سمجھ کچھ الگ ہی آئے گی۔ آپ کا یہ مقام تھا، میں درمیان میں بات کرتا جاؤں، آپ کا مقام کم نہیں تھا، اس کے باوجود اپنی زندگی کس طرح ڈھالی انہوں نے، اپنی زندگی کس طرح کی بنائی انہوں نے۔ ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی، یہ میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد طبیعت جلالی ہو گئی۔ لوگ کہتے کہ ان کو غصہ آ گیا، میں غصے کی طرف بھی نہیں منسوب کرتا، غصہ عیب ہوتا ہے، اللہ والے عیب سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پاک کے ساتھ نسبت لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے بندے بھی عیب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھیری، سلام پھیرنے کے بعد جلالی طبیعت میں آگئے، آپ فرمانے لگے بھائی سنو، میری نماز کو نہیں جی ہوئی، نماز بھی خود پڑھا رہے ہیں، نماز بھی خود پڑھا رہے ہیں، حافظ صابر علی صابر صاحب نماز خود پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے بعد کہندے نے کہ میری نماز نہیں جی ہوئی، تسی بھی اپنی اپنی پڑھ لو تو میں اپنی پڑھ لینا۔ میں سوال کرتا ہوں حضور ایک نماز آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کو پتہ ہے، پھر اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو قبول ہوتی تھی اس کا بھی پتہ ہے۔ اب جس بندے کا اتنا مقام ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ خود ہی نماز پڑھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہو گئی یہ فلاں ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میری نماز قبول نہیں ہوئی، میری نماز قبول، ظہر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا رہے ہیں،
میری نماز قبول نہیں ہوئی. یعنی کہ اتنا مرد کلندر، اتنا بڑا درویش، اتنا بڑا عاجزی والا بندہ، اتنا نیک، اور اس کا مقام اتنا کہ نماز قبولیت اور ناقبولیت کا بھی علم ہے، لیکن جب کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں عاجزی اس قدر ہے، کہتے ہیں کہ میں کسی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھاتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے. یہ انداز ہے، یہ انداز ہماری تربیت ہو رہی ہے. اور ہر نماز جنازہ تقریباً میری زندگی کے اندر جتنے میں نے یہ مرد کلندر دیکھے کہ نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے، شاید میں نے کوئی عالم دین نہ دیکھا ہو کہ جو اتنے نماز جنازہ پڑھاتے ہوں. لوگ وصیتیں کرتے تھے میری نماز جنازہ حافظ صابر علی صابر صاحب پڑھائیں، لیکن ان کے صدقے بھی جائے. آپ اپنے کردار سے بھی تبلیغ کرتے تھے اور اپنی زبان سے بھی تبلیغ کرتے تھے. آپ اکثر اوقات ایک حدیث مبارکہ پڑھتے اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کہتے کہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کی قدر جانو. 10 وقت ہیں، ان میں سے 5 تیرے پاس ہیں، 5 اب بھی آئیں گے. لیکن جب وہ آئیں گے نا تو جو پہلا جو وقت ابھی چل رہا ہے، جو تیرے پاس موجود ہے، یہ تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، بعد میں تو پچھتائے گا، لیکن تو ابھی ہی اس کی اہمیت کو سمجھ لے، اس کی قدر کو سمجھ لے. وہ کیا ہے؟ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. اب جو بندہ بوڑھا ہو چکا ہے اس سے پوچھ کے دیکھ لو جوانی کا کتنا معیار ہے، جوانی کی کتنی اہمیت ہے. بندہ لاکھ خوراک کھائے لیکن جوانی پلٹتی نہیں. اور میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں، بڑھاپے کے اوپر جو بندے کی مصیبتیں، پریشانیاں، وجود کی اندر کمزوری جو آتی ہے اس کے علاج ہیں، لیکن بندہ کہے کہ میں بوڑھا ہی نہ ہوں، ایسا ہو سکتا نہیں ہے. ایسی جامعہ حدیث کا مفہوم حافظ صابر علی صابر صاحب بیان کرتے اور سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آپ سادے انداز میں بیان فرماتے، تاکہ میں تو یہ اس لیے بیان فرما رہا ہوں کہ اس مرد کلندر کی بھی یاد تازہ ہو جائے اور اس کے عمل کو بھی تازہ کیا جائے کہ جس نے اپنے کملی والے محبوب کی حدیث کو ہر وقت تازہ رکھا تھا، اپنے کملی والے محبوب کی باتوں کو سامنے رکھتے تھے. اور سنو، میرے کملی والے محبوب کا انداز یہ ہے، حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا چلنا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کا انداز اپنانا ہے، بیٹھنا ہے تو حضور کا انداز اپنانا ہے. ہر اپنے عمل میں عاجزی ہی دکھانی ہے، کیونکہ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو بڑے عاجزانہ انداز میں چلتے ہیں. فرمایا جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کی قدر کرو مصروفیت سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے. اب یہ 5 چیزیں ہیں. زندگی بھی اللہ نے دی، جوانی بھی اللہ نے دی، فرصت بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، صحت بھی اللہ نے دی. یہ 5 چیزیں ہیں جو آج کسی کے پاس 5 ہیں، یہ 5 اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ ختم ہوں گی اس کے پاس. آگے والی 5 آئے گی. جب آگے والی آئیں گی نا، بندے کی خواہش پیچھے کی طرف آئے گی. کاش میں اس وقت ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھا ہوتا، ان کی قدر کی ہوتی. اگر میں ان کی قدر کرتا تو آج میں اتنا فائدہ مند ہوتا کہ پیچھے سے مجھے پچھتاوا نہ ہوتا. میں پچھلا پیپر بھی سوال اچھا کر کے گزرتا، آگے والا بھی سوال اچھا کرتا. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پھر 50% نمبر نہیں دے گا، اللہ پھر 100/100 نمبر عطا فرما دے گا.
اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کی بہار کو غنیمت سمجھو، ضائع نہ ہونے دو۔ ایک بزرگ تھے، وہ بازار گئے تو کہتے کہ موسم بہت گرم، تو ایک پھٹے پہ برف لگا کے بندہ بیٹھا، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا واقعہ سنو یار، میں کس طرح سیدھی راہ پہ آیا، کس طرح میں نے اپنی زندگی کو چینج کیا، کس طرح میں نے سارے کام چھوڑ دیے اور صرف رکھا تو اللہ اور اس کے رسول سے بس رکھا، اس کے علاوہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گزر رہا ہوں تو گرمی بہت زیادہ ہے، تو ایک پھٹے پہ کسی نے برف لگائی ہوئی تھی، وہ گرمی کی وجہ سے برف پگھل رہی ہے، برف پگھل رہی ہے، اتنی برف پگھل گئی کوئی لینے والا ہی نہیں ہے۔ اس بندے کو اس چیز کا احساس ہوا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، برف تو اس طرح ہی کھر جائے گی لیکن کوئی برف لے گا نہیں، میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے آواز لگا دی، او خدا کے بندو میرے پہ رحم فرماؤ، خدا کے بندو میرے پہ ترس کھاؤ۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ دیکھو میں نے برف لا کے رکھی تھی، یہ تو کم ہوتی جا رہی ہے، یہ تو پگھل رہی ہے، اگر یہ پگھل گئی تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ وہ بزرگ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا اوے اللہ کے بندے، تیری ایک دن کی برف یہ پگھل رہی ہے، یہ اس سے پانی نکل رہا ہے، تجھے اتنا احساس اور اتنا فکر ہو گیا۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح کی ہے، دن بدن اس میں سے ایک نہ ایک دن کم ہو رہا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی کوئی موسم آتا ہے، کبھی کوئی موسم آتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر تو اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے۔ کہتے میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، یا اللہ جو ہو گیا، میں پیچھے معافی مانگتا ہوں، آئندہ سے توبہ کرتا ہوں، صرف تیرے علاوہ کسی کو چاہوں گا ہی نہیں۔ اپنی زندگی بدلیں، اپنا ماحول ٹھیک کریں ہم کہ ہم کس موڑ پہ ہیں۔ کیا ہم جو سوال کرنے تھے 5، جن کی وجہ سے آگے والے 5 سوال جو تھے وہ درست ہونے ہیں، کیا ہم نے وہ چھوڑ تو نہیں دیے؟ اگر چھوڑ دیے ہیں پھر ندامت کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ اور نوجوان تو سمجھ لے، اگر آج تیری جوانی ہے تو کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، آج اس کی قدر کر، کل تو بڑھاپے میں جائے گا، کہے گا کہ میری کمر سیدھی نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر سکوں، میری کمر میں یہ پرابلم ہے، میری آنکھ میں یہ پرابلم ہے، میری ٹانگ میں یہ پرابلم ہے۔ آج جوانی کے وقت تو اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا تو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ جوانی کے اندر توبہ کر لیتا ہے پھر وہ نیک ہوتا ہے، پھر وہ گناہوں کو قریب تک نہیں آنے دیتا۔ حضور فرماتے ہیں بن 99 صدیقوں کا ثواب اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی قدر کی جائے، اور جو اس کی قدر کرتا ہے نا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، محاسبہ کر اپنا، اگر تو محاسبہ نہیں کرے گا تو تیرا محاسبہ ہو جائے گا۔ اندازہ کرو، ایک بندے کی 30 سال عمر ہے تو ایک سال میں 365 دن ہے، روز کا وہ ایک ہی صرف گناہ کرتا ہے اور ایک ہی صرف نافرمانی کرتا ہے، سال کے اندر 365 نافرمانی ہو گئی، یعنی 365 باری انہیں رب دی گل منی، بولو تو صحیح، 365 باری انہیں اپنے خالق دی گل منی۔ اگر باپ کی بیٹا بات نہیں مانتا تو وہ باپ بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اگر کسی بڑے آدمی کی بات نہیں مانتا تو وہ بڑا آدمی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ یار کچھ بھی نہ کیا ہو، صرف کسی نے درخواست دی ہو تھانے کے اندر کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، وہ ویسے ہی بلا لیں، ویسے ہی بلائیں پوچھ گچھ کرنے کے لیے، اگر بندہ نہ جائے ان کو کتنا غصہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے، بندہ مجبور ہو کے جاتا ہے اس کے ایک میسج پر۔ یہ بتاؤ
کہ دنیا دار کا اتنا خوف ہے، خالق کائنات کا خوف ہی نہیں ہے، خالق کائنات کا حکم سامنے نہیں رکھ رہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس پر خاص کرم فرما دیتا ہے۔ اپنی زندگی اچھی زندگی بنانے کی کوشش کریں، دوسروں کو فائدہ دینے والی زندگی بنائیں، دوسروں کے کام آنے والی زندگی بنائیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے والی زندگی نہ بنائیں۔ ایسی زندگی ہو جس زندگی کو دیکھ کر کملی والے محبوب بھی خوش ہوں اور کملی والے محبوب کا خالق بھی خوش ہو جائے۔ حضرت علی حجویری داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ایک دن یہ کشتی پہ بیٹھے تو انہوں نے بال منڈوائے تھے، ہلکا کروایا، تو 10-12 لڑکوں کا ایک گروپ تھا، وہ بھی کشتی میں سوار ہو گیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر مبارک سے کپڑا ہٹایا نا تو سر نظر آیا کہ بال منڈوائے ہوئے ہیں، تو اس نے آ کے ڈھول لگایا، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر ہاتھ لگایا، اس کو اچھا لگا، پھر کیا ایسے۔ اس نے جا کے دوسرے لڑکوں کو کہا، او اللہ کے بندو، وہ بابا بیٹھا ہوا ہے، بڑا شریف آدمی بن کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کے سر پہ ہاتھ لگانے سے عجیب ہی لذت آتی ہے۔ وہ جا کے اس کو بتایا، وہ سارے آئے، باری باری آ کے کرتے رہے، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ جب اس نے اس طرح کا عمل سب نے کیا تو آپ خاموش ہوئے، آپ کے دل میں الہام ہوا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، ایک پانی کی لہر آنے والی ہے جو اس جہاز کو، اس کشتی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ جب داتا صاحب نے یہ ماحول سمجھا کہ الہام یہ ہوا ہے، اسی وقت خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ تو ان کی کشتی الٹانا چاہتا ہے جو مجھے نقصان دے رہے ہیں، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کی کشتی نہ الٹا، اگر الٹانا ہے تو ان کے دلوں کو ہی الٹا دے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا یہ عمل دیکھا، اپنی زندگی میں بہار پیدا کیجئے، اپنی زندگی کا ماحول، اپنے دل کے اندر روشنی پیدا کریں، اپنے دل کے اندر اندھیرا نہ بنائیں۔ اندھیرا کس طرح ہوگا؟ اگر اس کے اندر بغض ہوگا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم دن رات کوشاں رہیں گے، یہ کہیں گے یہ بھی برباد ہو جائے، یہ اونچا نہ چلے جائے، اس کے پاس مال نہ آ جائے، یہ خوشحال نہ ہو جائے، یہ مکان کس طرح اس نے بنا لیا، اس نے پلاٹ کس طرح خرید لیا، اس کا بیٹا باہر کیسے چلا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی کامیابی کے بعد آپ کے دل کو دھچکا لگتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں اندھیرا ہے۔ اگر کسی کی خوشی کے بعد اس سے کہیں زیادہ خوشی آپ کے دل میں آتی ہے، سمجھ لیجئے پھر اللہ نے آپ کے سینے میں نور بھر دیا ہے۔ بہت ضروری ہے یہ چیزیں۔ دوسروں کو معاف کرنے سے بھی بندے کی زندگی بہار والی زندگی بن جاتی ہے۔ موسم آ جائے بہار، صبح کے وقت ہر کوئی موسم بہار والی ہوا لیتا ہے، کیونکہ اس کے وجہ سے سانس، کیونکہ اللہ نے اس ہوا کے اندر بھی صحت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب بندے کی سانسوں کے اندر یہ ہوا گزرتی ہے تو بندے کو صحت ملتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کوئی بہار والی زندگی بنا لیتا ہے، جس طرف جاتا جائے گا اللہ وہاں پہ ہی فائدہ رکھتا جائے گا۔ باب وضو رہیں، مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت سے آئیں، اور ہر وقت اپنا دل اس کی طرف رکھیں، اپنی آنکھ کو پاک کریں، اپنی زبان کو بھی پاک کریں۔ ایک پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہیں ہم تو کولی کرتے ہیں تو زبان پاک ہوتی ہے۔ ایک پاک یہ ہے کہ جھوٹ بولا نہ جائے، ایک پاک کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ ایک ہے ظاہری بیماریاں، ایک ہے باطنی بیماریاں۔ ظاہری بیماریاں تو خطرناک ہیں ہی ہیں، لیکن باطنی بیماریاں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ظاہری بیماریوں کا علاج ہم کرتے ہیں،
وہ بھی طب نبوی سے مل جاتا ہے اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ظاہری بیماریوں کا علاج کروا لیتے ہیں، لیکن باطنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے تو وہ بھی کملی والے محبوب سے ہی سیکھنا ہے۔ حسد بیماری ہے کہ نہیں؟ بولو تو، حسد بیماری ہے کہ نہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں بیماری کون سی تھی؟ وہ حسد کرتے تھے۔ حسد کیا ہے؟ کہ کسی کے پاس چیز دیکھ کر خوش نہ ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو جو بندہ ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور میں نے ایک حدیث سے پاک پڑھی ہے، جو ایک دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھا تھا۔ اس خالق کائنات کے کتنے ہم پہ احسان ہیں، بولو تو صحیح۔ اب دیکھیے، ہم نے پالتو کتا رکھا ہو، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ جس گھر میں کتا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا؟ ڈیرے پہ ہو، حفاظت کرنے کے لیے جائز ہے ڈیرے پہ رکھنا، اور گھر پہ رکھنے کے لیے اس کو اجازت نہیں ملی۔ ہاں کوئی ایسا دشمن کا خوف ہو پھر یہ اجازت ملتی ہے۔ تصویر جس گھر میں ہو، عقیدت کے لیے رکھی ہو، ویسے تصویریں بے شمار ہوتی ہیں، زمین پر گرنے سے ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ان تصویروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو تصویر نیچے گرنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہو، جو تصویر کو دیکھ کر ہاتھ باندھتے ہو، ان تصویروں کا مسئلہ ہے۔ جس گھر میں ہو اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں ہوتا، جس گھر میں جنابت ہو اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھو کتا، دیکھو جو پالتو کتا ہوتا ہے، کسی ڈیرے پہ رکھا ہوتا ہے، اس کا کبھی انداز دیکھا؟ وہ زندگی کس طرح گزارتا ہے؟ وہ رات کو جاگتا ہے تو صبح بھی اپنے کام پہ چلتا رہتا ہے۔ جس مقصد کے لیے مالک نے رکھا ہے، کبھی اس نے نہیں کہا مجھے روسٹ گوشت کر کے کھلاؤ، کبھی اس نے نہیں کہا مجھے بریانی کھلاؤ، کبھی اس نے نہیں کہا کہ آج رات میں پورا جاگتا رہا ہوں، اب مجھے صبح اٹھ کے جو آپ نے وہ حفاظت کے لیے بھینس وغیرہ چرانے کے لیے رکھا ہے، وہ اور بکریوں کے ریوڑ کے لیے رکھا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا رات کو میری نیند پوری نہیں ہوئی تو لہٰذا میں چل نہیں سکتا۔ یار اس کو پتہ ہے کہ مالک نے جس مقصد کے لیے مجھے رکھا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے تو مالک راضی ہوگا۔ اگر مالک کسی وقت غصے کے ساتھ اس کو چھڑی لگا دیتا ہے، 2-3 دفعہ اس کو ٹھوکرے پاؤں سے بھی لگا دیتا ہے، وہ ایک دفعہ چکر لگائے گا، چکر لگا کے پھر اپنے مالک کے ڈیرے پہ آ جائے گا۔ اور انسان تو کیوں نہیں سمجھتا کہ اپنے خالق کائنات، اپنے مالک کائنات جس نے تجھے بنایا، تو اس مقصد کو کیوں نہیں پورا کر رہا؟ حضور پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، 11ویں والے پیر فرماتے ہیں، او انسان تو جانور کو سمجھ جا کہ جانور اپنے مالک کا حق ادا کر رہا ہے، تو بھی اپنے مالک کا حق ادا کر۔ تجھے 5 دفعہ مالک بلاتا ہے تو 5 دفعہ آ جا۔ اور حضور کا یہ فتویٰ ہے ان کی کتاب کے اندر، جو بندہ اپنے مالک کا حکم نہیں مانتا، 5 دفعہ رب کی بارگاہ میں نہیں آتا، جب وہ مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اوئے ہوئے، کنہوں نے کہا؟ حضرت پیر عبد القادر شاہ جیلانی وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے، کیا کر رہے تو؟ کس طرح کا عمل اپنا رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اور آپ کی ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، بے نماز جتنا منحوس بندہ ہی نہیں ہے، جتنا بے نماز منحوس ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ میں پڑھا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک منحوس بندہ ایک گھر میں ہو، اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ قرآن کی تلاوت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 40 گھروں تک اللہ کی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ،
اپنی زندگی میں بہار بناؤ. زندگی یہ غنیمت ہے، زندگی غنیمت ہے. جب ہم دنیا سے جائیں گے پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. اپنی زندگی اچھی بنا لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، ایک دفعہ رب کو اپنا کر کے دیکھ. 8 دنوں بعد جانے تے ہیں وہاں، سویر دی پڑھنے تے ہیں وہاں. ایسے تو نہیں نا، ایسے تو نہیں نا. ہر کام کے اندر نماز کے اوپر زور کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ نماز ایک جامع عبادت ہے، اور حضور علیہ السلام کی احادیث بھی ہے اور اللہ کا قرآن بھی ہے. یعنی کہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. اللہ اکبر. کوشش کریں ہم اللہ کے حکموں کو نہ توڑا جائے. ایک وائرس ہوتا ہے چھوٹا سا، نظر نہیں آنکھ سے آتا، خوردبین سے دیکھا جاتا ہے. کئی وائرس ہوتے ہیں وہ خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جاتے، ایسے سے وائرس ہیں. لیکن جب انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے پھر انسان کو یہ بیمار کر دیتا ہے، انسان کو بیمار کر دیتا ہے. یا اللہ یہ بیماری والا معاملہ ہمارے لیے کیوں رکھا؟ تو جواب ملے گا ہم نے اس لیے رکھا کہ تاکہ تم تندرستی کی قدر کرو. تاکہ تم، اچھا جی نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ میں بیمار ہوں جی. سے ٹھیک نہیں. اور یہ مقولہ ہے تندرستی ہزار، تندرستی ظاہری تندرستی، ایک تندرستی، ایک اعضاء کا ٹھیک ہونا 1000 نعمتوں سے اعلیٰ ہے. یہ مقولہ ہے. اور اگر بندہ بیمار ہو جائے اس کے لیے ہاسپٹل بھرے ہیں، حکماء بے شمار ہیں. تو یار اگر ظاہری تندرستی کے لیے بندے کا یہ مقولہ ہے تو باطنی تندرستی کی اہمیت کتنی ہوگی؟ اگر باطنی طور پر بیمار ہیں، ایک تے اندر دل دا وال بند ہو جائے تے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کی بنے گا؟ کسے وقت بھی بس ٹھوس، کسے وقت بھی گئی زندگی، وال بند ہو گیا. جس بندے کو شوگر کی بیماری لگ جائے اسے پریشانی لگ جاتی ہے، اس کا تو علاج ہی نہیں ہے، پرہیز کرنا پڑے گا. جب پرہیز کریں گے تو ساتھ جسم بھی کمزور ہوگا، گردے بھی ختم ہو سکتے ہیں، دل بھی خراب ہو سکتا ہے، لیور بھی خراب ہو سکتا ہے، دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے، صرف ایک بیماری آنے کی وجہ سے. او خدا کے بندے، باطنی طور پر اگر تیرے اندر بیماری کوئی آ گئی پھر اس کا علاج کس طرح کرے گا؟ اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ کملی والے محبوب کی بارگاہ میں آ جا، کملی والے محبوب کا فرمان بھی ملے گا اور اللہ کا قرآن بھی ملے گا. یہ وائرس خطرناک ہوتا ہے. کرونا وائرس آیا، پوری دنیا کو جام کر دیا. اللہ اکبر. یہ ایک چونٹی ہوتی ہے، وہ چلتی نظر آتی ہے. یہ وائرس کسی کو نظر بھی نہیں تھا آ رہا. تو انسان جب دنیا سے جائے گا پھر کیا کرے گا؟ اس کا کوئی حال نہیں. اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈال لے. مثلا یہ بھی ایک سنیے، ایک ہے عالم اکبر، ایک ہے عالم اصغر. عالم اکبر یہ سارا جہان ہے، عالم اصغر یہ بندے کا وجود ہے. باہر بھی نہریں چلتی ہیں، بندے کے اندر بھی خون کی نہریں چلتی ہیں. باہر بھی درخت ہیں، بندے کے اندر بھی جسم کے بھی بال ہیں. باہر پہ بھی اللہ نے بڑا کچھ رکھا، اندر بھی اللہ نے بڑا کچھ رکھا.
لیکن یاد رکھو اس عالم اصغر کے اوپر اللہ کے حکموں کو نافذ کر لو گے، اللہ عالم اکبر کو عالم اصغر کے تابع فرما دے گا۔ پھر جس طرف رخ کرے گا، اللہ اکبر، صرف کرنا یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی جو ہے کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہو پورا ہی کرو، ناممکن بات ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر مکمل تو چلا نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور رخ ہی نہ ہو۔ جب تم کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو جائے گی۔ ایک لقمہ کھاتے ہیں ہم، ایڈا سوکھا ہی کھا لیندے ہو، ایڈا سوکھا ہی کھا لیندے ہو، یہ بڑے مراحل چ گزرنا پیندا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے، گندم کا ایک بیج ہوتا ہے، وہ کوئی ذمہ دار ہل چلاتا ہے، ایک بیج کو وہاں پہ پھینکتا ہے، اوپر سے سہاگا چلاتا ہے، اس میں بعد میں پانی ڈالتا ہے، پانی ڈالنے کے بعد ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ اپنے مقام پہ آ جاتا ہے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اس سے ایک تنا نکلتا ہے جو بڑا ہی نرم اور نازک ہوتا ہے، اتنا نرم ہوتا ہے کہ ایک بچہ بھی اس کو اکھاڑ لے، اتنا نرم ہوتا ہے کہ ایک چڑیا بھی اس کو اپنے چونچ میں لے کے توڑ کے چلی جائے، اتنا نازک ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھے، اس بیج کے اوپر 2 سے 3 سے 4 سے 5 کلو تک مٹی ہوتی ہے، وہ کبھی اوپر آ سکتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ اس مٹی کو پھاڑ کر وہاں پہ ایک پودا کھڑا کر دیتا ہے۔ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پودا نکلتا ہے، اس کے بعد وہ پودا بڑا ہوتا ہے، وہ پرندہ آ کے کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا، لیکن ذمہ دار وہ پرندوں سے بھی بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ پرندہ وہاں تک نہیں پہنچتا، لیکن ظاہری طور پر وہ انسان جو ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، ایک بالی چلتی ہے، ایک سٹا نکلتا ہے، ایک بالی لگتی ہے، ایک تنا نکلتا ہے، اس تنے سے پھر 7 تنے نکل جاتے ہیں، پھر ہر ایک تنے کے اوپر ایک سٹا لگتا ہے، ایک سٹے پہ 100 دانہ نکل آتا ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 سٹے، اور 7 سٹے سے ایک سٹے میں 100 دانہ۔ اللہ کی رحمت اتنی ہوتی ہے، ایک دانے سے پھر 100 نہیں 700 دانہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہاں تک صرف بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوتی ہے، پھر وہ بندہ اس کو لے کے آتا ہے اور لے کے اس کو پساتا ہے، پھر اس کو پکاتا ہے، پھر وہ کھانے لگتا ہے۔ انسان اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم ہے، اس وقت مالک کو بھول جاتا ہے، اس وقت مالک کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کس انداز میں بات کی، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ۔ سب کچھ خالق کائنات کر رہا ہے، ایڈا سوکھا منہ پی گیا، پھر منہ دے نیڑے کیتا ہے، پھر نال ہی انہیں زبان بھی دیتی، دند بھی دیتے، آکھیا زبان پیسن واسطے جے، زبان چکھن واسطے جے، پھر حلق دے اتے بھی ایک پاسے سانس والی نالی ہے، ایک پاسے غذا والی نالی ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ غذا والی نالی کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے کہ جب بندہ غذا کھاتا ہے تو وہ سانس والی نالی میں غذا کو داخل نہیں ہونے دیتا، وہ فرشتہ جتنی بھی غذا ہوتی ہے وہ غذا والی نالی میں داخل کر دیتا ہے۔ جب وہ پیٹ میں جاتا ہے
پھر انسان دیکھے، انسان کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، نہیں یار تو بڑا نہیں ہے۔ ایک بزرگ ایک کوڑا کرکٹ کے پاس سے گزر رہے تھے، کوڑے کرکٹ نے مخاطب ہو کے کہا اے اللہ کے بندے آپ تو بہت خود کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ آپ کہنے لگے ہاں میں خود کو تو اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ میں اللہ کے حکموں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں نا، ذرا اس بات کا جواب دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں کوڑا کرکٹ بتا تو کون سا سوال کرتا ہے۔ آپ وہ کوڑا کرکٹ کہنے لگا دیکھیں میں انگور تھا تو انگور مجھے دیکھ کے لوگ خوش ہوتے تھے، میرے اندر مٹھاس تھی۔ وہ سیب کہنے لگا کہ میرے اندر مٹھاس تھی، وہ پھل کہنے لگا، وہ اناج کہنے لگا، وہ رزق کہنے لگا کہ میری بڑی ویلیو تھی، میں ایسے گچھا تھا، سیب ایسے تھا اس میں رس بھرا تھا میٹھا۔ لیکن جس وقت میں کٹ کر آپ کے حلق کے نیچے گیا، میری حیثیت دیکھ لیں، آج میرے پاس بھی لوگ گزرتے ہیں کہ منہ پہ کپڑا رکھتے ہیں، یہ میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے نہیں ہوا ہے انسان، تیری وجہ سے ہوا۔ مجھے تو اللہ نے بنایا تھا تیرے لیے، لیکن جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے بنایا میں نے ادا کیا حق۔ کیا تو نے بھی ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ آئے ہائے۔ حضرت باجوزی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نہا تو کے کپڑے شپڑے پا کے چٹا سونا سوٹ سر تک پاگ رکھی تے چلے، خوشبو وغیرہ لگائی۔ ویسے بھی کپڑے سونے ہی پانے چاہیے، کیوں جی؟ بولو تو صحیح۔ یاد رکھو اسلام بڑا خوبصورت ہے، اسلام خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام دیکھیں ایک حدیث کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثلا ابھی دیکھیے آپ بیٹھے ہیں تو کوئی بندہ باہر سے آتا ہے، بعد میں وہ پھلانگ کے آتا ہے، وہ آ کے بیٹھتا ہے۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا نا ایسے نہیں کرنا، اس میں تو یہ بھی ہوگا کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی، اس کا مطلب یہ بھی ہے، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ بے شمار ایک ایک حدیث میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں حکمتیں ہیں۔ اللہ جس کے سینے کو روشن کرے اس کو سمجھ آتی ہے۔ آئے اللہ اکبر اللہ۔ یہ دیکھو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، حضور کے طریقے پہ عمل کرنا، یہی کامیابی ہے۔ باجوزی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے عاجزانہ انداز، ایسا طریقہ، اپنی زندگی کو بہار والی زندگی بنایا، خزاں والی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر دیے جل رہے، یہ وہ لوگ جن کے سینوں میں نور ہے، یہ وہ لوگ جن کے سینوں میں روشنی ہے۔ باجو بستامی رحمت اللہ علیہ نے اچھے کپڑے پائے، سونے کپڑے پائے، تو بازار تو کسی نے جناب کوڑا کرکٹ چھٹ چھڑیا، شاید جان کے سٹیا یا انجانے چ ڈگ پیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے۔ اور جس بی بی دے کولو کوڑا ڈگا سی نا، انہیں کہا حضرت توڑے تو کوڑا ڈگا تو تسی اللہ دا شکریہ ادا کر دیو۔ تو باجوزی بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اللہ کی بندی سن لے، جس طرح کے میرے عمل ہیں نا، میرے عملوں پہ مجھ پر آگ کے انگارے برسنے چاہیے تھے، یہ تو مالک کا کرم ہے جس نے آگ کے انگاروں سے بچا کر کوڑا بھیج دیا ہے۔ کبھی اپنی طرف غور ہی نہیں کیا، بس دوسرے کی طرف۔ جنوں ویکھو آندا ہے مینوں بڑا پتا ہے، میں ہی کہنا میں تینوں سب کچھ پتا ہے، لیکن صرف تینوں نہیں پتا تے اپنا ہی کو نہیں پتا، ہر کام دا پتا ہے سنوں۔ بس آخری بات میں کر کے اجازت چاہتا ہوں، ہماری سوچ تبدیل ہو چکی ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم ادہم ہے، اور یہ وقت کے بادشاہ تھے، لیکن اگر یہ وضاحت بیان کروں گا 2-3 حقائقیں ملتی ہیں کہ یہ بادشاہی چھوڑ کر اللہ کی طرف انہوں نے لو کیوں لگایا، تو یہ بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، تابعین کا دور تھا، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا ہماری طرح کا، ہماری سوچ والا۔ وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مرضی بھی اپنی زندگی اپنی مرضی دی گزارا، کل قیامت والے دن میرے کو اللہ پوچھے بھی نہ، میری بخشش بھی ہو جاوے۔ آپ سوچتے رہے، آپ کا حکیمانہ جواب سنیے، آپ سوچتے رہے، سوچنے کے بعد کہنے لگے ہاں میرے پاس حل ہے اس کا۔
وہ کہنے لگا کیا حل ہے؟ آپ فرمانے لگے اس کا حل یہ ہے کہ تو سب سے پہلے یہ کام کر کہ گناہ جب بھی کر اللہ سے چھپ کے گناہ کر. جب تو اللہ کے سامنے گناہ ہی نہیں کرے گا تو پھر تجھے اللہ پوچھے گا کیسے؟ تیری مرضی سے ہو کام بھی ہو گیا پھر اللہ پوچھے گا بھی نہیں. کہنے لگا ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے چھپ کے کوئی گناہ کیا جا سکے. آپ فرماتے پھر ایک حل اور بھی ہے. وہ کہنے لگا کیا؟ آپ فرماتے ہیں پھر اللہ کی نعمتوں کو کھانا چھوڑ دو, اللہ کے رزق کو کھانا چھوڑ دو. جب تو اس کا کھائے گا نہیں تو پھر حساب کس چیز کا؟ وہ کہنے لگا حضور یہ بھی کام نہیں ہو سکتا. آپ فرمانے لگے پھر ایک کام اور کر لے. کہنے لگا کیا؟ اللہ کی زمین سے نکل جا, پھر جہاں مرضی جا کے جو مرضی کر, پھر اللہ پوچھے گا تو کہہ دینا یا اللہ میں کون سے تیری سلطنت کے اندر یہ رہتا تھا. وہ کہنے لگا حضور یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگے پھر اس طرح کرنا, کل جب ملک الموت آئے تیری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے, اس وقت فرشتوں سے کہہ لینا ٹھہر جاؤ ابھی میں توبہ کر لوں. وہ کہنے لگا ایسے تو ممکن ہی نہیں, میرے کہنے پہ تو وہ بات نہیں مانے گا. وہ کہنے لگا اچھا پھر ایک کام اور بتا دیتا ہوں. وہ کیا؟ جب تم قبر میں جاؤ گے فرشتے آئیں گے سوال پوچھنے لگیں گے, تم اپنی قبر سے باہر نکال دینا. وہ کہنے لگا حضور یہ بھی ممکن نہیں ہے. وہ کہنے لگے کل قیامت کے دن جب فرشتے تجھے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جانے لگیں گے تم کہہ دینا مجھے نہ پکڑو, ان کو دھتکار دینا, ان کو بھگا دینا. وہ کہنے لگا حضور یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ فرمانے لگے جب کچھ بھی ممکن نہیں ہے ایک کام تو ممکن ہے. وہ کیا ممکن ہے؟ تو آج ہی اللہ کے حکموں کو اپنا لے, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے, فرما برداری اپنا لے. اللہ تجھے زندگی بھی درست فرما دے گا, آخرت کی زندگی بھی درست فرما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.